نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ تھا کہ آیا اگر کوئی شخص دین کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہمارے پاس وہ کیا کرائٹیریا ہے یا کسوٹی ہے یا معیار ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں اس کی کہی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو دیکھیے کہ جب ہم بینگ اے مسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کانٹریکٹ کیا ہے کہ اللہ کو بڑا مان لیا اور رسول اللہ کو رسول مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا اور رسول اللہ کو محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیا۔ جب یہ کانٹریکٹ ہو گیا تو اب ہمارے لیے دین میں جو سب سے اتھینٹک بات ہے وہ اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ کی بات اس وجہ سے اتھینٹک ہے کیونکہ اللہ نے ہی رسول کی کو اتھارٹی دی کہ ہم نے اس کی بات کو فالو کرنا ہے، یعنی اللہ ہی کے کہنے پر۔ تو جب اللہ کو معبود مانتے تو رسول اللہ کی رسالت کا حق یہ ہے کہ ہم نے اس کے کلام کو بھی لینا ہے، اس کو کلام کو بھی کسوٹی بنانا ہے، رسول اللہ کی بات کو کسوٹی بنانا ہے اور کرائٹیریا بنانا ہے دین کے اعتبار سے کسی بات کو قبول کرنے کے لیے۔ سیکنڈلی دیکھیے کہ اگر اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی رائے سے دین میں کوئی بات کہیں تو پھر اس امت میں کسی اور کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین میں اپنی رائے سے بات کہیں؟ قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے کہ لوگ آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے یسألونک عن المحیض یسألونک عن الخمر، تو رسول اللہ خاموش ہو جاتے، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اللہ جو حکم نازل کرے گا تو پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا اپنی آیات میں۔ تو قل ہوا اذن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ لوگوں کو فتویٰ دیجئے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بری بات ہے، ٹھیک ہے، آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے، کئی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ تو نبی بھی اگر اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور دین میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تو پھر کسی اور کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے، اپنے دل کی خواہش سے دین میں کوئی بات نہیں کہتے، کوئی حکم نہیں دیتے، صرف وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ جو احکامات ہمیں بتا رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی سے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں ہمارے ٹرینڈ سے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں ہمارے سوشل نارم سے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں ہماری خواہشات سے۔ ہمارے لیے ان احکامات کو، اللہ کے ان احکامات کو فالو کرنا مشکل ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیے، تھوڑا سا ہماری مرضی کے مطابق تھوڑا سا اس میں چینج لائیے اللہ کے ان احکامات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے قل ما کان لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی آپ ان سے کہیے لوگوں سے کہ میں اللہ کے احکامات کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو خود اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہوں، میں تو خود پابند ہوں اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کا، تو میں اس میں کیسے تبدیلی کر دوں اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے؟ یہ اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی اللہ نازل فرمائے، وہ خالق ہے، خالق کو پتہ ہے اس کو کیا حکم نازل کرنا ہے اور اس کی مخلوق میں کتنی کیا استطاعت ہے۔ تو ہمیں کیا ہوگا، اپنی خواہشات کو، اپنے ٹرینڈز کو، اپنے فیشن کو، اپنے سوشل نارمز کو، دوسروں کی خواہشات کو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو، سب کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دینی ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات ڈکلیئر ہے نا کہ وہ صادق اور امین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی باتوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں کیا کہا؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی خود سے کچھ باتیں گھڑ کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا قطعی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہی کچھ بتاتا ہے جو اللہ نے اس پر وحی کیا ہے دین کے بارے میں۔ کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی اپنی طرف سے چند باتیں بھی بول دیتا اور کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کی بات ہے، تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم دائنے ہاتھ سے اس کی گرفت کرتے
ثم لقطعنا من الوتین، پھر ہم سزا کے طور پر اس کی شاہرہ کو کاٹتے تھے. وما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ہمیں اس بات سے روک نہیں سکتا تھا، نہ نبی کو بچا سکتا تھا. معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے بارے میں شک تھا، ڈاؤٹ تھا کہ وہ اللہ کے دین میں خیانت کریں گے، اس میں کچھ اضافہ کر کے، اس میں کچھ کمی کر کے لوگوں کو آگے بیان کریں گے، یا اپنی خواہشات کے مطابق ان کو مولڈ کر کے پھر لوگوں کو بیان کریں گے؟ قطعی بات ایسی نہیں تھی، بالکل بھی ایسا نہیں تھا. جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو سچے تھے، صادق تھے، جن کو ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے، اپنے قبیلے کے لوگوں نے سچا قرار دیا، اپنے ہی ٹرائب کے لوگوں نے سچا قرار دیا، اپنے ہی ٹرائب کے لوگوں نے امین قرار دیا. جس شخص نے 40 سال اپنے دنیا کے معاملات میں نہ جھوٹ بولا نہ خیانت کی، تو کیا اب وہ اللہ کے معاملے میں معاذ اللہ جھوٹ بولے گا اور خیانت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، مشرکین کی اور کافروں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے اپنے رسول کے بارے میں یہ کلمات فرمائے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائے کہ ایسا قطعی ممکن نہیں. اور رسول اللہ بھی پابند ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خاندان کو جمع کر کے اور ان کو اسلام کا پیغام دیا، دعوت دی کہ تم اس دین کو قبول کرو اور اس سے کوڈ آف لائف بناؤ، تو سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو ڈکلیئر کروایا، سرٹیفکیشنز لی کہ تم، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک آرمی آ رہی ہے، تمہیں ڈسٹرائے کر دے گی، تو تم کیا کہو گے؟ تم میری بات کو یقین کرو گے یا ٹھلا دو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے. جھوٹ بولنا تو کہیں رہا، کہیں بھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا لائف میں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہوگا. تو جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اللہ کے رسول کے کریکٹر کو، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو میں تمہیں اسلام کی دین کی دعوت دیتا ہوں، تم اس قبول کرو. جب ان کے اپنے قریش کے لوگ ان کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں تو معاذ اللہ وہ دین میں کیسا کریں گے؟ کوئی خیانت یا کوئی جھوٹ بولیں گے؟ معاذ اللہ ایسا کبھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی جو ہے اللہ کے احکام کا پابند ہے. ہمارے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے. اچھا آئیے اب آتے ہیں رسول اللہ پر. کیا رسول اللہ کا کلام، رسول اللہ کا کلام جو رسول اللہ کا کلام ہے، کیا وہ بھی ہمارے لیے کرائٹیریا ہے دین میں کسی بات کو صحیح سمجھنے کا یا غلط سمجھنے کا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی بات کو ماننا، رسول کے کلام کو ماننا، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو کوئی رسول کی بات کو مانے گا تو اس نے اللہ ہی کی بات کو مانا، اس نے اللہ ہی کی بات کو مانا. کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا دین میں، وہ اللہ ہی کی بات کہتا ہے. وہ اپنی رائے جو ہے دین میں نہیں پیش کرتا، نہ ہی اللہ کے احکام میں کچھ اضافہ کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے. وہ ایسے جیسے ہی نازل ہوا ایسے ہی لوگوں کو بتاتا ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اس بات سے اللہ نے منع کیا. کلیئر؟ تو دیکھیے کہ سورہ تحریم جو ہے بہت کلیئر، سورہ تحریم کی آیات بہت کلیئر ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلاۃ العصر کے بعد اپنی بیویوں کے ہاں وزٹ کرتے تھے ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ملنے کے لیے. تو ایک بیوی جو تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کو شہد پلاتی تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، انہوں نے دو بیویوں سے کہا کہ اللہ کے رسول بہت وقت لگاتے ہیں وہاں پر، تو ایسا کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول سے کہیں گے، میں بھی کہوں گی آپ بھی کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ نہ وہ شہد پینے کے لیے وہاں رکیں گے اور نہ اتنا ٹائم وہاں لگائیں گے. تو یہ بات تینوں بیویوں نے کہی. تو اب اللہ کے رسول تو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، میری وجہ سے میری بیویوں کو تکلیف نہ ہو. وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے تو بیویوں کے لیے تکلیف کا باعث کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں شاید نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے اللہ کی حلال کردہ کو حرام کیسے کر دیا؟
کیا آپ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ بھائی بیویوں کی رضامندی خوشنودی ان کی چاہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی مخالفت میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے منع کر دیا کہ نبی آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر لے یا اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے یا اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر لے یا اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے، تو پھر کسی اور کے پاس اس امت میں کس کو اختیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. خواہ وہ کوئی عالم ربانی ہو، کوئی مجتہد امام ہو، کوئی بھی ہو. عدی بن حاتم اللہ کے رسول کی محفل میں داخل ہوتے ہیں، تائی قبیلے سے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے ابھی نہیں کیا ہے، بہن لے کر آئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، گلے میں صلیب لٹکی ہوئی ہے، ایسا ہی تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا آیات پڑھنا شروع کی؟ اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان، اپنے زاہد لوگوں کو، عبادت گزار لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. تو انہوں نے پتہ کیا کہا عادی نے؟ تو ما عبدناہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم کوئی ان کے سامنے صلوات نہیں پڑھتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے ہم ان کے سامنے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب وہ اللہ کی کسی حلال کردہ کو حرام قرار دے دیتے یا اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر دیتے، یعنی اللہ نے جس کو لیگل کہا ہے وہ اس کو انلیگل کر دیتے، جو اللہ نے جس کو انلیگل قرار دیا ہے وہ اس کو لیگل کر دیتے. تو تم اس کو فالو کرتے تھے، اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو، عابد لوگوں کو، زاہد لوگوں کو، جو سلینگ لینگویج کہتے ہیں، ہماری عام لینگویج میں درویش کہتے ہیں، تو ان کو فالو کرتے تھے. ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے، کہا تل کا عبادت ہوں، یہی ان کی عبادت کرنا ہے. تو تم نے وہ رب بنا لیا. تو دیکھیے کہ پھر احبار اور رہبان کو اختیار کیسے ہوگا، یا اس امت میں کسی اور کو اختیار کیسے ہوگا. تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو کسوٹی ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا کلام. اچھا ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. کافروں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. کمپرومائز یہ ہے کہ دیکھیں لڑائی جھگڑا ختم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو لڑائی جھگڑا ختم کرتے ہیں. آپ ایسا کیجئے، ایک دن جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو تھوڑا سا ایسے کیا کرتے ہیں، کمپرومائز کر کے ہم چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان کافروں سے کہیے، کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں قطعی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ایسا ممکن نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون آپ ذرا پڑھیے نا، آپ کو معلوم ہو جائے گا. کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں. تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. تم اپنے دین کو پریکٹس کرتے ہو الگ رہ سکتے ہو، جیسے یہودی مدینہ میں رہے، اپنے دین کو کمپرومائز نہیں تھا کہ تم کچھ ان کی مان لو کچھ ان کی مان لو. نو، وہ کمیونٹی ہے، یہود مسلم ایک کمیونٹی ہے، مشرکین عرب ایک کمیونٹی ہے. تینوں کمیونٹیز اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے تو ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کو تبدیل کر لیں تھوڑا سا اس کمیونٹی کے کہنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کہنے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا کلام، یہ دین میں کوئی بھی بات ہوگی تو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ چلے قرآن تو ہے، قرآن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ نے رسپانسبلٹی لے لی اس کی حفاظت کی، اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن رسول اللہ کی حدیث 300 400 سال بعد لکھی گئی تھی، ہے نا؟ تو اس میں تو ڈاؤٹ ہے، اس میں تو موضوع بھی آ رہی ہے، ضعیف بھی آ رہی ہے، یہ کیا گریڈیشن بنی ہوئی ہے، صحیح حسن ہے، تو اس میں تو ڈاؤٹ ہے.
تو ہم اس کو کیسے مان لیں کہ رسول اللہ کا کلام ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں 3 سوال کروں گا, پھر ہم نیکسٹ سیشن میں آپ ذرا ان کے جوابات بھی ڈھونڈ کے لائیے گا. پہلا یہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی, ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے یہ قرآن بتائیں, کیونکہ آپ کی ایکسپلینیشن کے بغیر یہ قرآن نہیں سمجھ سکتے, اور آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, اپنے ایکشن سے, اپنی سینگ سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. نبی پر ذمہ داری عائد کی, رسپانسبلٹی دی, اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ نبی کو ایکسپلین کرنا ہے اس قرآن کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے. نبی کی وہ تبیین القرآن کہاں ہے؟ نبی کی وہ ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جبکہ نبی پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے تو ایکسپلین نہیں کیا, تو معاذ اللہ ہم نے یہ الزام عائد کیا کہ نبی نے اپنی ذمہ داری تو عائد کی نہیں. اللہ نے تو کہا تھا لتبین للناس, آپ لوگوں کو, پوری ہیومن بینگ کو آپ جو ہے اس قرآن کو ایکسپلین کر کے بتائیں. ہیومن بینگ کا, یہ نہیں کہا کہ اپنے قریش کو, یہ نہیں کہا کہ مشرکین مکہ کو, یہ نہیں کہا کہ مدینہ والوں کو, پورے انسان آگے قیامت کے دن تک کے انسانوں کو اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس ہے نا. تو تاکہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. تو سوال یہ پیدا, ان کی ایکسپلینیشن رسول اللہ کی کہاں گئی؟ پہلا سوال یہ, مجھے ایکسپلینیشن لا کر دے کہاں ہے رسول اللہ کی. اگر آپ کہتے نہیں ہے تو پھر آپ نے نبی پر معاذ اللہ یہ الزام عائد کرے انہوں نے تبیین القرآن یعنی قرآن کو ایکسپلین کیا ہی نہیں. لاس ہو گئی تو لاس ہوگی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی ایکسپلینیشن کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن تھا. تو اللہ کی یہ باتیں جھوٹی ہوگی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری بات, دوسرا سوال ہے میرا آپ کے بعد, نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے, آپ سے جواب لائیے گا. اللہ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ لوگوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی, میں نبی, مجھے نبی کی اتباع کرو. پھر اگر تم اتباع کرو گے نبی کی تو پھر یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اور ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی 2 کنڈیشن اللہ نے کنڈیشن لگا دی نبی کی اتباع کی, کہ نبی کی اتباع کرو. ایک شخص کہے بہت صلوات پڑھتا ہو, بہت اعمال صالح کرتا ہو, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, پوری ہیومینٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہو, پوری انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہو, لیکن اتباع نہیں, اگر اتباع رسول نہیں ہے تو اللہ اس سے محبت نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ نے کنڈیشن کر دیا اس کو کہ نہیں, نبی کی اتباع کرو گے پھر میں تم سے محبت کروں گا, چاہے وہ کتنے بھی دعوے کرتا رہے, پھر تمہاری غلطیوں کو, گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر نبی کی اتباع ہم کیسے کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ایسا کہہ دیا ہمیں, تو پھر اللہ کی محبت نہیں ملی. جب اتباع رسول ہی نہیں کی تو نبی کی, اللہ کی محبت بھی نہیں مل رہی ہمیں, ہے نا. تو وہ اتباع رسول ہم کیسے کریں؟ میرا سوال یہ ہے. تھرڈلی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں 80 سے 90 آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اولی الامر کی اطاعت کرو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے دین کے کسی بھی بات میں, دین کی بات میں, تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سوال یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں کیسے؟ چلو اللہ کی طرف لوٹائے, اللہ کے کلام کو طرف لوٹا لیا, رسول اللہ کی طرف کیسے لوٹائے؟ حکم تو قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں اطاعت کرو رسول کی, تو رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے, تو رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ تو میرے یہ 3 سوالات ہیں. نمبر 1, اللہ نے اتباع کا حکم دیا, اطاعت کا حکم دیا, تو ہم کیسے اطاعت اور اتباع کریں؟ سیکنڈلی, اللہ نے نبی کی رسپانسبلٹی عائد کی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اس قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے. کوئی نبی کی ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ آپ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ کے لائیے گا, اس کے بارے میں ذرا تدبر کیجیے, ریسرچ کیجیے گا,
پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس پر بات ہوگی. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد للہ رب العالمین.